اب قصوری صاحب اسلام آباد میں تو تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نا ٹو ویلکم بوتھ امریکہ اینڈ ایران. آپ کو لگتا ہے دونوں آ جائیں گے کیونکہ وہاں تیاریاں مکمل ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف میٹنگ ہو جائے گی تو یہ سیکنڈ راؤنڈ آف میٹنگ جو ہے یہ کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ہوگی، اسلام آباد ایکارڈ ہوگا یا کوئی پیس ایگریمنٹ ہوگا؟ کس شکل میں آپ کو یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوتا نظر آتا ہے؟ پہلی تو میری دعا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے، صرف اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان نے جو محنت کی ہے اس کو سہرا، اس کا صلہ ملنا چاہیے. صلہ کیا؟ عزت. ہم نے ایفرٹ کیا، ریکگنائز ہونی چاہیے. اچھا، تو لگ تو یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوگی. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آئیں گے؟ وہ تو تبھی آئیں گے اگر پیس ڈیل ہونی ہوئی، اور اگر پیس ڈیل نہ ہونی ہوئی تو پھر کوئی لوور لیول نیگوشیٹرز آئیں گے. لیکن نیگوشیٹ کیا آئیں گے؟ وہ آ کے ڈرافٹ کریں گے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یا اس کو آپ کیا فریم ورک آف این ایگریمنٹ، جیسے ہم نے کشمیر پہ کیا تھا. ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل تو نہیں نہ کیا تھا کیونکہ ہوتا تھا، لیکن وہ کہانی ختم ہے کہ چیف جسٹس موومنٹ چل رہی، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ آج اس کی بات نہیں ہو رہا. لیکن میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا تھا، فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف پاکستان اگری کر گئی تھی. کیا فریم ورک ایگریمنٹ پہ یہ آئیں گے؟ کم از کم فریم ورک ایگریمنٹ پہ ان کو آنا چاہیے، تاکہ اس میں بھی ٹائم لگے گا. دیکھیں خطرہ کیا ہے، فریم ورک ایگریمنٹ کے بعد بھی 2 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں ڈیٹیلز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. اس میں ایک اتنا بڑا سپوائلر بیٹھا ہوا ہے یہ نیتنیاہو، کہ وہ اس کے لیے تو 6 دن بھی زیادہ ہے. وہ کیا کرے گا ان 6 دنوں میں، 6 مہینوں میں؟ کیونکہ کم سے کم 60 دن یا 3-4 راتوں رات نہیں معاملہ حل ہوگا. اس کی ڈیٹیلز اتنی طے ہیں. ہاں، اگریمنٹ یہ ضرور ہو سکتا ہے ان پرنسپل. کیا اس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے یا نہیں؟ آئی ڈو ناٹ نو. ان کی خواہش ہوگی کہ اس وقت آئیں جب ہر چیز ریزالو ہو جائے. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر ان کا مقصد صرف یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں اپنی ریٹنگز بڑھانا ہے اور ریپبلکن پارٹی کی سیٹیں بڑھانا ہے، ہو سکتا ہے خود بھی آ جائیں اور اس کو اعلان کر دیں کہ ہو گیا. اگر اعلان ہی کرنا ہے وہ تو 36 دفعہ اپنی وکٹری بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں معاہدہ ہو گیا. ہاں، اب وہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ایک ضرور فائدہ ہے، ان کے کہنے سے ہی مارکیٹس پہ زبردست اثر پڑے گا اور تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی، اکانومی میں بوئنسی آئے گی. اور جو اس وقت آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی اکانومی جو ہے اتنے پرسنٹیج پوائنٹ نیچے چلی جائے گی، شاید وہ رک جائے. تو اس لیے آئی تھنک اس سے زیادہ کہنا بے وقوفی ہوگا جتنا میں نے آپ کو کہا ہے. نہیں دیکھیں نا، ایران نے اپنی ایئر سپیس کھول دی ہے فار کمرشل فلائٹس. دس مینز ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سیز فائر 21 اپریل سے آگے جائے گا، تبھی کمرشل فلائٹس کے لیے ایئر سپیس کھولی گئی ہے. اور عراقچی صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، اور پاسداران انقلاب کا بیان آ جاتا ہے کہ ہم بند کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں بھی ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے، دو الگ الگ. ان کی سول گورنمنٹ کوئی بات کرتی ہے، ان کی ملٹری لیڈرشپ کوئی اور بات کرتی ہے. تو ایز پاکستانی تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ ہم سمجھیں گے کس کو سمجھیں گے؟ سول گورنمنٹ کو سمجھیں گے، پاسداران کو سمجھیں گے؟ ایک تو اس پہ اپنے بڑی اچھی مجھے یاد آئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگلے دن اعلان کیا تھا کہ ریجیم چینج ہو گئی ہے. جب انہوں نے فیصلہ کیا بات کرنی ہے تو کس منہ سے بات کریں؟ ان کا ریجیم تو چینج ہی ہو گئی ہے. ہاں چینج ہوئی ہے، لیکن بہت ہارڈ لائن ہے پہلے کے مقابلے میں. ان جو پرانی تھی آیت اللہ جس کو ہیڈ کر رہے تھے، پاور ان کی بہت تھی، وہ فلیکسیبلٹی دکھا سکتے تھے، ان کو تو انہوں نے شہید کر دیا. پھر جو لاری جانی صاحب ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. ان سے میری ڈیلنگ رہی ہے، میری خرازی صاحب سے ڈیلنگ رہی ہے. ان پہ بم مارا گیا، ان کی بیگم شہید ہو گئی. بعد میں وہ بھی بیچارے اتنے انجرڈ تھے، وہ بھی شہید کہوں، وہ بھی شہید ہو گئے. تو جو بندہ بات کر سکتا ہے، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کو تو چن چن کے اسرائیل نے مارا ہے، اور امریکہ اس وقت شامل تھا. یہ بھی ستم ظریف ہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے اس وقت کہ ہاں جی ہم نے تو بات کرنی تھی، لیکن جن سے بات کرنی تھی ان کو ہی مار دیا. پھر تم سے پوچھو، پھر نہ مارتے.
اگر تم نے انہیں جب کو پلاننگ ہی کوئی نہیں, اینڈ گیم ہی کوئی نہیں, تو میں پریڈکشن کیا کروں؟ اتنی لیک آف پلاننگ ہے, اور یہ وجہ ہے کہ یورپ ان کے ساتھ جانے کو نہیں تیار. دل میرا وہی چاہتا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی یہ بھی اشارہ اچھا ہے کہ جی وہ انہوں نے ایئر سپیس کھول دی ہے, کچھ کھول دی ہے, لیکن یہی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, یاد رکھیے گا. اور اسرائیل کے کہنے پہ بھی یہ میں ضرور سمجھتا ہوں ایک چینج اب کے آئی ہے. اسرائیل کو جو شٹ اپ کال ملی ہے یہ پہلے نہیں ملی تھی. 2 دفعہ بات چیت کے دوران ایران پہ حملہ ہوا. دس از واٹ میکس می ویری ویری گارڈڈ. لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ امریکہ میں جو الیکشنز ہیں وہ اتنی تیزی میں نیچے جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ شاید ہم کسی اگریمنٹ کی طرف پہنچ جائیں, چاہے وہ اگریمنٹ کوئی فریم ورک ہی ہو. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایرانینز بھی یہ اسمیل کر رہے ہوں کہ اگر ہم 4-6 ماہ اس کو پرولونگ کر لیتے ہیں تو ہماری ٹرمپ سے جان چھوٹ جائے گی. امریکن الیکشنز جو ہیں ان میں ان کا ڈیبیکل ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد کوئی پیس ڈیل کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے, کیونکہ اور کسی پریزیڈنٹ نے تو اس طرح ایران پر حملہ نہیں کیا جیسے ٹرمپ نے کیا ہے. تو وہ بھی ٹرمپ کے جانے کی فضا بنانے اس میں جو خطرہ ہے نہیں, اس میں خطرہ بہت بڑا ہے. اس میں خطرہ بہت بڑا ہے. خطرہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ابھی 3 سال ہیں, الیکشن میں جو مرضی ہو جائے, بلکہ وہ اور زیادہ پھر اگر ہار ہی جاتے ہیں, لیٹ سے لوکل یہ کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے ہاؤس بھی چھوڑ کر دیا کانگریس, تو وہ کئی چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جو انہوں نے ابھی بھی امریکہ کے آئین کو وائلیٹ کیا ہے, امریکہ کے قوانین کو وائلیٹ کیا ہے, اور انٹرنل آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گاڑیوں سے نکال کے گھسیٹا جا رہا ہے امریکہ کے اندر بھی. تو ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ان کی پارٹی ہار بھی جائے تو اور زیادہ وہ غصے میں آ جائے. ایران کے لیے یہ سوچنا کہ جی 3 سال ہم ٹرمپ کی یہ جو ہے برداشت کریں گے اور پتہ نہیں ان میں, اس لیے یہ کوئی اچھی آرگومنٹ نہیں ہوگی ایرانی اگر ایسے سوچیں. ان کو دیکھیں ان کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ایک نارمل ملک بن کے اپنے ملک کو اس لیول پہ لے جائیں کہ اکنامکلی فرگیٹ اباؤٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. ایران ایک ہزاروں سال کی اس کی ہسٹری ہے. اٹس اے گلوریس ہسٹری. اٹ واز این ایمپائر, اور ان کی بڑی ٹریڈیشنز ہیں, ایرانین ٹریڈیشن ہے. اپنی قوم کو اس وقت بچائیں. گیمز کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں. گیمز زیادہ کھیل رہا ہے ٹرمپ, وہ اس کو کر رہے ہیں ریئیکٹ. میں جو آپ کی بات پہ یہ ایرانیوں کو میں نے کہا, آپ نے مجھے کہا کہ جی فرض کریں وہ یہ سوچیں ٹرمپ سے جان چھوٹ جائے, یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوگی کہ ٹرمپ سے 3 سال کے بعد جان چھوٹے گی, وہ تو تباہی مچا دے گا اتنی دیر میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس پیرامیٹر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ٹرمپ ابھی پوسچرنگ کر رہا ہے اور ایرانی بھی پوسچرنگ کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی ہوپ ہے. اس میں تو زیرو ہوپ ہے کہ جی 3 سال ٹرمپ صاحب رہے اور وہ قیمہ سارے علاقے کو تباہ کر دیں. بس اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جی اب نہیں ایران مانتا تو ہم تو اس کی تباہ کر دیں گے, اس کا الیکٹریسٹی کا نظام, اس کی گیس ویس ساری, تو ایران بھی وہی کرے گا گلف میں. وہ تو ساری دنیا اڑ جائے گی. ہمارے تو 40 لاکھ بندے روزگار کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں, مصیبت آ جائے گی, اور فرٹیلائزرز دنیا میں جاری قحط پڑ جائے گا. اس لیے وہ سوچنا اسٹوپڈٹی ہوگی. 3 دن آرمی چیف ایران رہ کے آئے ہیں, فیلڈ مارشل. ابھی کوئی ایسا بریک تھرو سینیریو ان 3 دنوں میں نہیں بن سکا کہ میں اور آپ یہ متفق ہوں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور تھنگز آر آن ٹریک. تو اس لیے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی کیا رکاوٹیں موجود ہیں. نیوکلیئر کی رکاوٹ موجود ہے, سینکشنز کی رکاوٹ موجود ہے, بلاکیڈ کی رکاوٹ موجود ہے, آبنائے ہرمز کی رکاوٹ موجود ہے. کیا کی پوائنٹس ہیں جو منگل کی یا پیر کی میٹنگ سے کو بھی ابھی روک رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں بلاکیڈ ہے, تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بھی بند ہے. یہ کو پوسچرنگ کی ایک حد ہوتی ہے, بھئی وکٹری ڈکلیئر کرے. میں بڑا خوش تھا, انہوں نے مبارک دے دی ان کو, ایرانیوں کو. میں کو شکر الحمدللہ. مبارک کا مطلب ہے کہ کسی رائے راست پہ ہم آ گئے ہیں, تو وہ اپنا ان کو رویہ بدلنا پڑے گا, ان کے ایڈوائزرز کو ان کو کہنا پڑے گا. جیسے ہی وہ یہ کرتے ہیں تو ایران کا جو ہارڈ لائن ایلیمنٹ ہے وہ کہتا ہے دیکھا ہم نے تمہیں کیا کہا تھا. وہ گورنمنٹ کو بھی یہ کہتے ہیں. اول تو میرا یہ خیال ہے کہ آن دا ہول یہ زیادہ ہارڈ لائن گورنمنٹ ہے پرانی گورنمنٹ کے مقابلے میں. اوپر سے افیکٹولی لگ رہا ہے کہ ٹرانسفر آف پاور ہو گیا ہے IRGC کو.
ریپبلکن گارڈز جو ہیں اسلامک ریپبلکن گارڈز افیکٹولی ملٹری کے ہاتھ میں ایران میں کنٹرول چلا گیا. حالانکہ وہاں ابھی بھی آیت اللہ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی رہبر ہیں, اور تو اس لیے شاید ابھی کنفیوژن سی ہے, لیکن کیونکہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کیا بات ہے, افیکٹولی اس وقت ملٹری ان پاور ہے ایران. اور اگر ٹرمپ صاحب اس قسم کی دھمکیاں دیں گے تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا پھر ایرانی کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ سول گورنمنٹ وہاں فارغ کر دی گئی ہے, ان کو شہید ہی کر دیا گیا ہے. جو ڈیسیجن لے سکتے تھے, میں نے آپ کے سامنے ان کے نام بھی لیے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے. میں تو لاریجانی اور خرازی سے میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ رہا ہے, اس لیے مجھے ابھی اس لیے امید ہے کہ دونوں کو اس کے سے بہتر ڈیل ملے گی نہیں. اگر یہ فلاپ ہو گیا اور 3-4 مہینے کچھ نہ ہوا تو پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. اس لیے مجھے امید اس لیے ہے کہ انہوں نے آزما لیا ہے, اور میں ڈیپینڈ کر رہا ہوں ٹرمپ کی جو ریٹنگز گر رہی ہیں امریکہ میں, اور جیسے جیسے وہ آ رہا ہے الیکشن, اور پھر ماشاءاللہ جن ریاستوں میں جنہوں نے رسٹ بیلٹ نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیے تھے, وہاں جو پیٹرول کی پرائز بڑھی ہے, وہاں لوگ دور دور رہتے ہیں ریزیڈنٹ اپنے ورک پلیسز سے, ان کا خرچہ اور بھی زیادہ ہو گیا. اگر امریکن دوسروں کا 20% بڑھا